میں نے صبر کی سنی اور میں آج پروگرام میں انکلوڈ کر رہا ہوں پچھلے دنوں مولانا سلطان محمود انور صاحب کی وفات ہوئی، اور لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خدمات کی بھی توفیق دی. پھر ہم ان کو ناظر اصلاح و ارشاد مرکزیہ کے طور پر دیکھتے رہے. ربوہ میں ان مسجد اقصیٰ میں خطبہ بھی دیتے رہے لمبا عرصہ. وہ یہ مضمون اس حوالے سے بھی کہ مولوی صاحب کا ذکر خیر بھی ہو جائے، وہ قرض تھا ابھی ہم نے سوچ رکھا تھا کہ پروگرام میں ان پہ بات کریں گے، لیکن میرے پاس ذاتی طور پر تو ایک باہر کا ملنے ملانے والا ہی تعلق تھا، اور اس میں بھی ایک دو چیزیں تھیں جو میں آخر پہ اپنی طرف سے بھی عرض کر دوں گا. فی الحال میں ان کا مضمون شروع کرتا ہوں. چلا گیا سوئے فردوس وہ ماہ انور، بیاد مکرم سلطان محمود انور صاحب. تحریر فوزیہ منصور صاحبہ، امریکہ. بچپن میں ربوہ میں جس جگہ ہمارا گھر تھا اس کے پیچھے ایک بڑی سڑک سرگودھا روڈ گزرتی تھی. وہاں سے تیز رفتار گاڑیاں شور مچاتی ہوئی ہر وقت گزرتی رہتی تھیں. سڑک کے دوسرے پار قبرستان تھا. گویا سڑک کے ایک طرف زندگی تھی اور دوسری طرف شہر خاموشاں. میں نے بچپن میں کھڑکی سے بارہا یہ نظارہ دیکھا کہ لوگ سر جھکائے افسردگی کے ساتھ جنازہ کاندھوں پر اٹھائے سڑک پار کرتے تھے، اور میں سڑک پر آتی جاتی تیز رفتار گاڑیوں کو دیکھ کر یہ سوچتی کسی کا پیارا اس دن دنیا سے چلا گیا، لیکن زندگی تو ویسے ہی چل رہی ہے. بچپن کی خوبصورت یادوں میں جو لوگ ہر تصویر میں ساتھ ہوتے ہیں وہ ماں باپ اور بہن بھائی ہوتے ہیں. بچپن کی ہر یاد ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. ماں باپ کے سائے تلے بسا گھر ایک ایسی نعمت ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بن مانگے عطا کی ہے. والدین بچوں کو نہ صرف بے لوث محبت دیتے ہیں بلکہ خاموشی سے قربانیاں کر کے اپنے بچوں کی زندگیوں میں رنگ بھرنے کی کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ ساری عمر جاری رہتا ہے. بچپن کے خاص دنوں میں عید کے دن بہت یادگار ہیں. یوں تو اس دور کی ہر عید کا اپنا ہی مزہ تھا، لیکن ایک عید میرے ذہن پہ گہرے نقش چھوڑ گئی ہے. ہمارا گھر ایک متوسط گھرانہ تھا. ایک بار عید سے پہلے خاندان میں کوئی شادی تھی اور اس موقع پر سب کے ہی نئے کپڑے بنے. کچھ دنوں بعد عید آ رہی تھی تو امی نے سب بچوں سے کہا کہ چونکہ سب کے کپڑے ابھی نئے ہی ہیں اس لیے یہی کپڑے عید پر بھی پہن لینا. لڑکوں کو کپڑوں کا ویسے کوئی پتہ نہیں چلتا. ہم دونوں بہنوں نے بھی کہا ٹھیک ہے. پھر ہوا یوں کہ کسی طرح میری بہن کو نیا جوڑا مل گیا، شاید کسی نے تحفہ دیا ہوگا. چاند رات کو سب نے اپنے اپنے کپڑے استری کر کے رکھے. میں نے بھی بظاہر خوشی خوشی اپنا جوڑا استری کیا. معلوم ہوتا ہے کہ میری امی نے میرے چہرے کو پڑھ لیا ہوگا. اگلی صبح جب میں تیار ہونے سے پہلے اپنے کپڑے اٹھانے لگی تو وہاں ایک سرخ رنگ کا خوبصورت سا نیا جوڑا رکھا ہوا تھا. اب یہ بہت چھوٹی سی معصوم سی خوشیاں ہیں، لیکن تقریباً سب کی زندگی کا اس سے تعلق ہے. اچانک عید کے دن ملنے والی یہ خلاف توقع خوشی آج تک نہیں بھولی. رات کو وہ نیا جوڑا کہاں سے آیا؟ ہم دو ہی بہنیں ہیں. جب ایک بہن کو نیا جوڑا مل گیا تو امی ابا نے سوچا کہ دوسری بیٹی کا دل خراب نہ ہو. امی کے پاس گھر میں کپڑا موجود تھا. آپ نے میرے ناپ کا جوڑا سینا شروع کیا. جوڑا تو امید تھا کہ صبح تک مکمل کر لیں گی، مگر ہم رنگ دوپٹے کا کیسے انتظام کیا ہوگا یہ مسئلہ میرے ابو جان کے سامنے رکھا گیا. آپ رات کے 3 بجے بازار گئے. اس زمانے میں چاند رات کے موقع پر کراچی کے بازار ساری رات کھلے رہتے تھے، اور میرے جوڑے کے ہم رنگ دوپٹہ خرید کر لے کے آئے. اس طرح میرے امی اور ابو جان نے یعنی 2 فرشتوں نے اپنی بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے محنت کی اور میری عید کا سامان کر کے میرے لیے اس دن کو امر کر دیا. میں آج تک وہ عید کی صبح نہیں بھولی، اور اب تو اس کی یاد سے آنسو آ جاتے ہیں. میرے والد صاحب نے سب بچوں کو بہت پیار دیا، لیکن اپنی بیٹیوں کو تو پیار کے ساتھ بہت عزت بھی دی. کبھی ڈانٹنا تو دور کی بات، ہم سے اونچی آواز میں بات نہیں کی. صرف اپنے بچے ہی نہیں بلکہ خاندان اور جماعت کے ہر بچے کو بہت پیار دیا. ہماری تربیت میں سب سے زیادہ فکر ان کو وقت پر نماز ادا کرنے اور قرآن کریم کو باقاعدگی سے پڑھنے کی تھی. خود بھی تلاوت قرآن کریم بہت دل لگا کر کیا کرتے تھے. بچپن کے ہر دن کا آغاز امی ابو جان کی تلاوت قرآن کریم کی آواز سے ہوتا تھا. بچپن میں ہماری نماز کی ڈائری بنواتے اور مقابلہ کرواتے. پھر مہینے کے آخر میں جس بچے نے ساری نمازیں ادا کی ہوتی وہ جیت جاتا اور اس کو انعام ملتا.
بچوں کا رات کو دیر تک جاگنا ان کو پسند نہیں تھا، اس وجہ سے کہ صبح کی نماز میں دیر نہ ہو جائے۔ شام کو دیر تک بلا وجہ گھر سے باہر رہنے کو بھی ناپسند کرتے تھے، کہا کرتے تھے زیادہ تر برائیاں رات کے اندھیرے میں جنم لیتی ہیں، اس لیے لڑکوں اور لڑکیوں کو یہی تاکید ہوتی کہ مغرب کے بعد گھر میں ہی وقت گزارا کرو۔ ایک بار میں اپنی دوست کی بہن کی مہندی کی تقریب میں تھی، یہ تو پتہ تھا کہ رات کا پروگرام ہے اس لیے دیر ہو جائے گی، لیکن مجھے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم سب کو خود گھر چھوڑ آئیں گے۔ گھر چھوڑتے ہوئے ہمارے گھر تک آتے آتے بہت دیر ہو گئی۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ آج تو ابو جان سے ضرور ڈانٹ پڑے گی۔ میں گھر کے گیٹ پر پہنچی تو ابو جان باہر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی الحمدللہ کہا اور اندر لے آئے۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران کہنے لگے، بیٹی رات کو بہت دیر ہو گئی تھی، میں بہت فکر مند ہو گیا تھا، آئندہ احتیاط رکھنا۔ ڈانٹا نہ جواب طلبی کی، لیکن ایک ہی جملے میں ساری عمر کے لیے سبق دے دیا۔ مجھے آج تک افسوس ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے۔ ماں بننے کے بعد احساس ہوا کہ بچہ دیر تک گھر نہ پہنچے تو دل پر کیا گزرتی ہے، کتنے خوف اور وسوسے گھیر لیتے ہیں۔ اب تو موبائل فون سے رابطے آسان ہو گئے ہیں، پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس دن بھی سب کو دیر ہی ہوئی تھی۔ سب سہیلیوں نے بتایا کہ گھر پہنچے تو بہت ڈانٹ پڑی، لیکن میرے ابو جان نے خاموش رہ کر جو پیغام دیا وہ ڈانٹ سے زیادہ پر اثر تھا، جو ہمیشہ یاد رہ گیا۔ ہمارے والد صاحب جماعتی کاموں کے سلسلے میں بہت مصروف رہتے تھے، ان کو ہمارے ساتھ گھر میں کم ہی وقت ملتا، لیکن جو بھی وہ وقت ہمارے ساتھ گزارتے وہ ایسا ہوتا کہ دل چاہتا تھا کبھی ختم نہ ہو۔ کبھی لوڈو کیرم بورڈ کے میچ بھی ہوتے، کبھی سردیوں کی شاموں میں مونگ پھلیاں چلغوزے کھاتے ہوئے سبق آموز کہانیوں اور ہنسی مذاق کا دور بھی ہوتا۔ یہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ ناظر اصلاح ارشاد تھے، سلسلے کے عالم تھے، مولانا کہلاتے تھے اور صاحب علم اور صاحب تصنیف تھے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے نارمل ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کی، بڑوں کی، گھر والوں کی، یہ ان میں یہ نہیں تھا کہ وہ مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ حصے مزاح کمال کی تھی، کسی کی پریشانی کو کوئی لطیفہ سنا کر یا مزاحیہ بات کر کے فوراً ہلکا کر دیتے تھے۔ خدا تعالیٰ کی ذات پر توکل اتنا تھا کہ کبھی ان کو پریشان نہیں دیکھا، لیکن راتوں کو ان کو ہمیشہ سجدوں میں بہت تضرع کے ساتھ دعا کرتے دیکھا۔ کہا کرتے تھے لوگوں کو پریشانیاں بتانے کی بجائے اپنے خدا سے زندہ تعلق بناؤ، لیکن خود دوسروں کی پریشانی کا سن کر بڑے انہماک اور توجہ سے ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ گھر میں کسی کی سالگرہ ہوتی تو سب کو اکٹھے بٹھا کر اس بچے کے لیے اجتماعی دعا کرواتے اور اس بچے کے ہاتھ سے صدقہ دلواتے تاکہ اپنی خوشی کے کسی بھی موقع پر دعا اور ضرورت مند لوگوں کو ہم یاد رکھیں۔ اچھا کھانا کس کو پسند نہیں ہوتا؟ ہمارے والد صاحب سادہ خوراک تھے، لیکن مزیدار کھانا ہوتا تو تعریف ضرور کرتے۔ پکانے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کھانے میں کچھ کمی رہ گئی ہے، اس لیے اپنی زبان سے کبھی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہمیں سکھاتے کہ کھانے کے بعد صرف الحمدللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے دعا کرو جس نے اس کھانے کو تم تک پہنچانے میں محنت کی ہے، یعنی بیج بونے اور فصل کاٹنے والے کسان، فصل کو مارکیٹ میں پہنچانے والے، خریدنے والے، گھر لانے والے اور پکا کر تیار کرنے والے شخص کے لیے بھی دعا کرو کہ اتنے لوگوں کی محنت لگتی ہے تو ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ ابو جان بہت روشن خیال شخصیت کے تھے۔ آج کل تو بچے ماں باپ کے ساتھ کافی کھل کر بات کر لیتے ہیں، پہلے شادی کے موضوع پر بات کرنے میں ایک حجاب محسوس ہوتا تھا، لیکن ہمارے ابو جان نے جس بات میں شریعت نے اجازت دی ہے اس پر کھل کے بات کی۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو میری مرضی بھی معلوم کرتے، اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ بیٹی نے فیصلے کا اختیار ان کو دیا ہوا ہے، پھر بھی کبھی خود اور کبھی امی کے ذریعے ہم بیٹیوں کی رائے ضرور لیتے اور پھر اس کو اہمیت بھی دیتے، کبھی اپنا فیصلہ مسلط نہیں کیا۔ میرے نکاح سے پہلے دستخط کرنے کے لیے مجھے نکاح فارم دیا، میں نے لے کر اپنی میز پر رکھ دیا کہ دعا کر کے دستخط کر دوں گی۔ ایک ہفتہ وہ میری میز پر رکھے رہا۔ انہوں نے مجھے وقت دیا اور ایک بار بھی جلدی کرنے کو نہیں کہا، نہ کوئی دباؤ ڈالا۔ ان کو معلوم تھا کہ بچی کو مناسب وقت چاہیے۔ شادی کے بعد جب میں پہلی بار امریکہ آ رہی تھی تو ایئرپورٹ پر نصیحت کی کہ کبھی خدا تعالیٰ کی حمد اور شکر نہ چھوڑنا تو تمہارا گھر کبھی خالی نہیں ہوگا اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اکثر خواتین کو خام خواہ سسرال کی باتیں اور برائیاں کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہمارے ابو جان کو یہ بات بہت ناپسند تھی کہ سسرال کی بات میکے میں کی جائے۔ کسی کی بھی برائی نہیں کرتے تھے، اگر کبھی کسی گھریلو محفل میں ذرا سا بھی ایسا رنگ آ جاتا تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے، اور ہمیں فوراً احساس ہو جاتا تھا کہ میرے پاس جب بھی امریکہ آتے تو گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام کرواتے۔ چونکہ مسجد سے دوری کی وجہ سے ساری نمازیں مسجد میں ادا نہیں ہو سکتی تھیں،
اسی وجہ سے ہمارا گھر اللہ کے فضل سے ہمیشہ محلے کے لیے نماز کا سینٹر بنا رہا۔ ابو جان نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بہت محبت اور عزت سے پیش آتے تھے، بہت مہمان نواز تھے، ہر آنے والے کی خاطر تواضع کرتے۔ ہماری امی بھی اس بات کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ بہت سی خواتین اپنے مسائل لے کر دفتر کی بجائے گھر آ جاتی تھیں، ہر ایک کے مسائل سنتے اور امی ہمیشہ کچھ نہ کچھ خاطر تواضع کا اہتمام کرتی، ہر ایک کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے۔ گھر اور دفتر کے ملازمین کے ساتھ ہمیشہ محبت اور عزت کا سلوک روا رکھا، بہت موقع نصیحت کرتے جو ایسے انداز میں جو ہمیشہ یاد رہے۔ ایک بار میں اپنے نئے پین سے پہلی بار کچھ لکھنے لگی تو میں نے اپنا نام لکھا تاکہ دیکھوں ٹھیک لکھتا بھی ہے کہ نہیں۔ ابو جان کہنے لگے نئے پین سے سب سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ یا خدا کا نام لکھا کرو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے ہر بار نیا قلم استعمال کرتے ہوئے یاد آتی ہے۔ آپ نے ہمارے سامنے، یعنی اس میں مجھے وہ ناصر کاظمی کا شعر بھی یاد آ گیا کہ ان کی بھی ایک نظم کی ابتدا ہے کہ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ لمبی نظم ہے لیکن وہی بات، پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ نہ بری خبر لوگوں کو آپ نے ہمارے سامنے کبھی کسی کی برائی نہیں کی، نہ بری خبر کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ کسی کا دل دکھنے کا سبب میں کیوں بنوں۔ کسی سے حسد نہیں کیا بلکہ دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ غرض بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، ایک محبت کرنے والے شوہر، ایک شفیق باپ اور ایک ہمدرد انسان تھے۔ سب کے دکھ درد کو سننے اور کام آنے والے، خدا کی راہ میں کھلا خرچ کرنے والے، دین کے ساتھ دنیا کو لے کر چلنے والے تھے۔ اپنے لباس اور وضع کا خیال رکھتے تھے۔ وقف کی برکت تھی کہ خوب دنیا کی سیریں بھی کیں۔ جہاں جاتے ہماری امی کے لیے تحفہ ضرور لاتے۔ امی کو کچن کی چیزوں کا شوق تھا، ہمارے کچن میں اکثر چیزیں ابو جان کی خریدی ہوئی ہوتی تھیں۔ سیر کے دوران خوبصورت نظارے دیکھ کر ہمیشہ خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے ابو جان نے لمبی اور کامیاب زندگی گزاری۔ انہوں نے اپنی ہر کامیابی کو وقف یعنی خدمت دین سے منسوب کیا۔ یہ سب اسی کی برکت ہے، ہمارے لیے دعائیں اور بہترین نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کچھ روز پہلے سڑک کے اس پار جانے والا جنازہ میرے پیارے ابو جان محترم سلطان محمود انور صاحب کا تھا۔ 11 جنوری 2021 کو ان کی وفات ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ آج ان کی قبر پر دعا کر کے سڑک کے اس پار کھڑی آتی جاتی تیز رفتار گاڑیوں کو دیکھ کر سوچ رہی ہوں کہ زندگی یوں ہی چلتی رہے گی، کسی کے چلے جانے سے وقت رک نہیں جاتا۔ ایک دن ہم سب کو بھی سڑک کے اس پار جانا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والے ہمیں کس رنگ میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرے پیارے ابو جان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے پیاروں کے ساتھ جگہ دے، آمین۔ گئی